اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیوز میں ہم احساس دلانا چاہتے ہیں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو کہ وہ آئے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ یہ ویڈیوز جو ہے یہ ہم آپ کو اسی لیے دکھا رہے ہیں کہ جو شیعوں کے اوپر الزامات یہ ایک عرصے سے لگا رہے ہیں ہمارے بھائی، ہماری جان اہل سنت، کہ جو ہے شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ایسے ہیں، لیکن ابھی یہ ویڈیو آپ کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ شیعہ اگر کسی کو مانتے ہیں یا شیعہ کسی کو نہیں مانتے، اس کا معیار کیا ہے؟ معیار ہے علم۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے، جنہوں نے جہاد کیا نا، ابو بکر عمر کا جہاد دکھاؤ نا، میں عثمان کا جہاد میں دکھاؤ نا، فتح سے پہلے فتح کے بعد ان کا جہاد کہاں ہے؟ ہاں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ فتح مکہ کے بعد میں یہ لوگ زیادہ درجے والے ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے من بعد وقاتلوا، اس فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے قتال بھی کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ قتال اللَّهُ دکھانا ذرا بھائی، ابو بکر عمر کا قتال کب ہے؟ فتح سے پہلے، وہ جو یہود سے بھاگے تھے، بہت سے جو بھاگے تھے، خیبر میں جو بھاگے تھے، ابو بکر حنین میں جو بھاگے تھے، بھائی ان کا جہاد کہاں ہے ابو بکر عمر کا؟ جہاد کی آیت لے کے ہے نا، وہ سب صحابہ نے جہاد کیا، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ تم کہتے ہیں صحابہ کی فضیلت ہے، سب صحابہ نے جہاد کیا، وہ بھائی دکھاؤ ابو بکر عمر کی جہاد میں، یا اللہ دکھاؤ عثمان کا جہاد کوئی دکھاؤ۔ نہیں اللہ تعالیٰ جو مجاہدین کا جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں ان کی تعریف ہے، اس کا سب صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ قتال دکھانا نا، ابو بکر کا قتال آپ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ قتال کی بات ہو رہی ہے، شریک تو منافقین آتے تھے وہ اس کے لیے غنائم لینے کے لیے نا، قتال آپ مجھے بتائیں قتال ان کا کیوں نہیں دکھا سکتے کہ کسی کافر کے ناک سے انہوں نے خون بہایا ہو؟ آپ سنیں قاتل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قتال کرنا، لڑنا، ان کی لڑائی دکھانا ذرا، قتال کرنا لڑائی دیکھیں اب بھائی صاحب دیکھو بھائی، آپ لوگ کیوں دکھا نہیں سکتے ان کا لڑائی؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں لڑے نا۔ میں کہتا ہوں کتابیں آپ کی، تاریخ آپ کی، مغازی کی کتابیں آپ کی، ان کا قتال کی ذرا دکھانا۔ قتال تو ہے نا، قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا، آپ کو پتا ہے باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کا لڑائی کرنا اس کا معنی ہوتا ہے۔ ہاں، قاتل اللہ کے راستے میں کفار سے لڑنے کو بولتے ہیں۔ تو قاتل کا معنی میں آپ کو لغت کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، قاتل کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا لڑائی کرنا، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کا خون کرنا۔ یار میں سن لو، میں تمہیں بتاتا ہوں، آپ قتال تو ان کا خون کرنا، قتال وہی لڑائی دکھاؤ، میں نہیں کہتا خون کرنا، لڑائی دکھاؤ ان کا، کہ لڑائی کی ہو۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کسی جنگ میں کسی جنگ میں کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ابو بکر عمر عثمان کی کوئی لڑائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بتاؤ کفار کے ساتھ۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو کس کتاب سے دکھاؤں؟ ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ، اپنے کتاب سے دکھاؤ، بخاری، مسلم، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر، کسی سے دکھاؤ، اور لے دکھا دینا، پھر مانیں گے اگر آپ نے دکھا دیا تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو، تو پھر مانیں گے نا؟ آج سے تو نہیں، 10-15 سال سے کہہ رہا کہ دکھاؤ ابو بکر کا قتال دکھاؤ۔ یہ مولوی صاحب اگر نہیں دکھا سکے تو پھر آپ کی چھٹی ہے، ٹائم سب کا ضائع نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ میں وہ دکھاتا ہوں، ایک منٹ ابھی وہ تو ٹائم لگے گا، وہ نہیں ملے گا بھائی، کیوں ٹائم لے، سب کا ضائع کر رہا ہوں۔ ہاں، پھر دوسرا کتاب پڑھ لو۔ ابو بکر اور عثمان کا جنگ دکھائے گئے۔ جب تک یہ تیار ہوتے مل جاتا ہے تو میں کوئی چیز دکھا دیتا ہوں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ تیار ہوتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں بھائی۔ میرا محترم ناظرین، یہ کتاب ہے البخاری، کتاب بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے آیا کیا؟ کتاب المغازی، باب قوله تعالی ویوم حنین اذ۔ اچھا، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ بخاری شریف ہے، جس کا نام ہے
صحیح بخاری، صحیح کا مطلب اردو میں آپ سمجھتے ہوں گے، صحیح کا مطلب صحیح ہوتا ہے، بالکل رائٹ. تو یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ شیعوں کی کتاب ہے. اہل سنت جو ہے ہمارے بھائی، ان کی اپنی کتاب ہے، غور سے دیکھیں. اعجبتکم کثرتکم، حنین کا دن یاد کرو جب تم مغرور ہو گئے تھے کہ صحابہ کی تعداد زیادہ ہے. فلم تغن عنکم شیئا، اور تم صحابہ کی زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور یہ زمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی تھی. کیوں تنگ ہو گئی تھی؟ ثم ولیتم مدبرین، کیونکہ تم نے دشمن کی طرف اپنا پشت کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور تم بھاگ رہے تھے. صحابہ کرام دشمن کی طرف اپنا پشت کیے تھے اور یہ اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہے تھے، اور زمین تنگ ہو گئی، یعنی چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہا صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث ہے اسی بخاری میں 4322. انہوں نے کاٹ دیا شاید اپنا، ان کا کال جو ہے نا. آ گئے بھائی؟ اچھا آ گیا. چلے بھائی 4322 آپ ڈھونڈ لیں بھائی. یہ غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے. وانہزم المسلمون، صحابہ کرام بھاگ گئے. وانہزمت معہم، یہ کون؟ ابو قتادہ کہتا ہے میں بھی صحابہ کے ساتھ بھاگ گیا. فاذا بعمر بن الخطاب فی الناس، بھاگنے والوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ عمر بھی بھاگ رہے ہیں، بڑے اسپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، دوڑتے جا رہے ہیں. فقلت ما لهما شأن الناس، میں نے کہا کہ کیا ہو گیا، سب بھاگ رہے ہیں. قال امر اللہ، کہا یہ اللہ کی قسمت ہے، اللہ کی تقدیر ہے، یہ ہے قسمت کا چکر، کبھی سکی کبھی سبی کبھی نہیں، کبھی روڑی کبھی سکر. یہ کہتا نا یہ قسمت کا چکر، کبھی روڑی کبھی سکر. تو اس نے کہا یہ قسمت کا چکر ہے، ٹھیک ہے نا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. یہ ہے یہ مذمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ یہ تو ان کا باغنا میں نے ثابت کر دیا بخاری سے. اور باغنا جو ہے یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ باغنے والے کو جہنم دے کے جائے گا. وہ بھی آپ کی کتابوں سے دکھا دیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، سورہ احزاب وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، صحابہ کرام نے پہلے وعدہ دیا تھا، اللہ سے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھی. لا يولون الادبار، یہ بھاگیں گے نہیں دشمن کی طرف اپنی، اب اپنی جو ہے وہ تشریف شریف تولی دبر، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ قرآن ان کو ایسا توہین کر رہا ہے، ان کا ایسا ان کو تقوی کر رہا ہے. تولی دبر بولتے ہیں اپنا، یہ تشریف ہے نا جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، اردو زبان میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلا حرف جو ہے اس کا گاف ہے، آخری حرف اس کا ڈال ہے، ٹھیک ہے نا، ڈال، گاف ڈال. اب خود سن لو، سمجھ جاؤ. یہ دشمن کے پیچھے قرآن کر رہا ہے. تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز تم دشمن کی طرف نہیں کرو گے، اور تم نے وہی دشمن کی طرف کر دیا. یعنی یہ مرد ہی نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بھائی مفعول ہے. ان کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو بدبختوں کو اتنا تقبیح ہے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، میں تو اللہ ہوں، میں تو حساب لوں گا تمہارا. کیوں بھاگے تھے؟ اللہ نے وعدہ دیا قرآن میں نا کہ تم نے تو وعدہ دیا تھا کہ میں نہیں بھاگوں گا، بھاگ گئے، اور میں تمہارا حساب لینے والا ہوں. اللہ تمہارا حساب لے گا کہ کیوں بھاگے تھے. اچھا دیکھو یہ ترجمہ کیسے کیا ہے تار قادری نے. اور بے شک انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باس پرس ہوگی. اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا اس کا، ٹھیک ہے نا. پہلے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نے پھیر کر نہ، یہ پیٹھ کا لفظ جو ہے نا اس نے کچھ ملاحظہ کیا. دبر کس کو بولتے ہیں؟ دبر کس کو بولتے ہیں؟ دبر یہ ادوار جو ہے دبر کا جمع، دبر کس کو بولتے ہیں نا، پتہ ہے دبر کس کو بولتے ہیں؟ ہاں وہ میں نے بتا دیا، تشریف کو بولتے ہیں. یہ سورہ مبارک ہے، انفال ہے جی. یہ باغی آدمی صحابہ کا نہیں ملا ان کو جہاد. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو بھاگ جاتا ہے اس کی جگہ جہنم ہے، اور اللہ کی غضب اس پر ہے، اور جہنم پوری جگہ، ٹھیک ہے نا. اور بھائی کیا چاہیے؟ یہ جہاد ثابت کرنے گیا نا. میں نے کہا نہیں ملے گا بھائی. چلیں بھائی دوسرے کالر کو لے لیتے ہیں. اور بھائی قبلہ آواز سن رہے ہو نا؟ آ جاؤ نا بھائی، بتاؤ مل گیا نہیں ملا؟ مل گیا نہیں ملا؟ آ جاؤ بھائی، سامنے آ جاؤ، کیمرہ آن کرو. کب تک بیٹھے رہے ہیں؟ آپ کو نہیں ملے گا بھائی، قیامت تک ان کا جہاد نہیں ملے گا. نہیں ملے گا، نہیں والی چیز. وہ چیٹ میں چیک بھی کرو نا، چیٹ میں بھی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا نا. وہ دوسرے آپ کو دیتے ہیں نا، آپ کے مولوی حضرات آپ کو وہ ٹیکسٹ بھیجتے ہوں گے،
उसमें भी उनको भी नहीं मिलता ना, इनका पूरा भी टीम लगा हुआ है। अबू बकर उमर का जिहाद कई सालों से लगे, उनको नहीं मिल रहा, आपको अभी मिल जाएगा। तो देखो पढ़ रहा है फोन में, नहीं मिला ना भाई, मेरी तरफ देखो, कुछ शर्मिंदगी का एहसास करो भाई, मेरी तरफ आंख, हाँ मेरी तरफ आंख मिला के ना देखो, नीचे देखो। अब तुझे जिहाद ना मिला तो शर्म कुछ करो, नीचे आंख नीचे करो। हाँ अगर शर्म है तो आंख नीचे, बोलो नहीं मिला, बोलो नहीं मिला, दाढ़ी देखो उसकी, नहीं मिला ना जिहाद, जिहाद ना मिला ना, जिहाद ना मिला ना, मुझे मैं उसका फरार मैंने तो पढ़ लिया, मैंने फरार उनका पढ़ लिया ना। आप जिहाद लेने गए थे ना, उनका किताल लेने गए थे। अच्छा जी, आपको बताते चले, ये वीडियोस आपने मुलाहिजा फरमाई, आपको बताते चले कि अहले सुन्नत में जो है बड़े बड़े उलमा है, मिर्ज़ा इंजीनियर है और वो ख़ुद को इल्मी किताबी कहता है, तो अल्लाह यारी भी इल्मी किताबी है। और अशरफ जलाली है, तारक जमील साहब है, मुफ्ती हमदर्द साहब है और मुफ्ती मसूद है। इनको ये कहाँ है, इनको बात करनी चाहिए अल्लाह यारी साहब से। और आपको बताते चले कि 1.25 लाख सहाबी हैं, 1-2 सहाबी नहीं है, 1.25 लाख सहाबी हैं। और अभी जो है हमें अपने सहाबा से मोहब्बत है और मोहब्बत करनी भी चाहिए। और वो सहाबी जो अहले बैत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस हैं, हमारा उनको सलाम है, जो अहले बैत की अताअत करते रहे, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम किया, उन पर हमारी जान फिदा। और जो इस्लाम के साथ मुखलिस है, जो इस्लाम के लिए जिन्होंने अपनी जाने नजराने की, अबू ज़र गफ़ारी जैसे लोग, मीसम तमार जैसे लोग, हज़रत बिलाल हबशी जैसे लोग, उन पर हमारा सलाम। और जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेवफाई की, हम नहीं बताते वो कौन है। 1-2 बंदे नहीं है ना, 1.25 लाख लोग हैं, 1.25 लाख लोग। उनमें से कुछ लोग जो है जिनका ये ऐसा नाम आ रहा है कि किताबें बता रही है, हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से। तो लिहाजा हमारे जो अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा हैं, उनको ये बात करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। आखिर मौत है और उलमा किस लिए बने हैं? उलमा एक दूसरे के बातों को समझे और लड़ाई नहीं, कोई तासुब नहीं, आखिर इस दुनिया से जाना है। और कुरान कह रहा है कि फिरके फिरके मत हो जाओ, फिरके फिरके मत हो जाओ, बल्कि उम्मत बन के रहो। तो ये शिया सुन्नी के चक्कर से बाहर निकलकर इस बातों को समझना होगा। और अल्लाह आपको सलामती दे, खुश रहें, सलामत रहें, और कभी भी शिया सुन्नी एक दूसरे से नफ़रत ना करें, बल्कि ये देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी मोहब्बत सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए कहा, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो अभी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला समझता है, उसके बाद अली उनका मौला है। तो कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त, तो इसका मतलब है कि लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नौज़ुबिल्लाह दोस्त समझते हैं, जो मौला अली को दोस्त समझेंगे। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका हैं, सरदार हैं, मालिक हैं, बादशाह हैं। मालिक इस मायने में कह रहा हूँ कि वो सरदार है, बेशक मालिक तो हमारा अल्लाह ही है, जो वहदहू ला शरीक लह है। लेकिन इन बातों को हमें समझना होगा और ये नहीं देखना कि भाई ये शिया कह रहा है, ये सुन्नी कह रहा है, बल्कि हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करनी है और तासुब से बाहर निकल कर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज मोहम्मद शरीफ।